اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے التماس ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جو بھی ویڈیو ہم اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد زین مدنی۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ آج جس ٹاپک کی میں بات کروں گا وہ ٹاپک ہے دودھ۔ دودھ کا مزاج کیا ہے؟ دودھ کن لوگوں کو نہیں استعمال کرنا چاہیے؟ دودھ کا صحیح استعمال کیا ہے؟ اس کے اوپر تفصیل سے بات کرنا چاہوں گا۔ تو جن بھائیوں کو یہ ویڈیو لمبی لگتی ہے نا، میں ان سے یہ التماس کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کی رہنمائی کے لیے بنائی جاتی ہے، اس کو لازمی سنا کریں۔ آپ کی رہنمائی کے لیے میں یہ ویڈیو بناتا ہوں۔ اتنی سردی میں کھڑا ہوں یہاں پہ، کوئی ادھر ہیٹر وغیرہ نہیں لگا، تو ویڈیو لمبی ہے لیکن رہنمائی والی ویڈیو ہے، علمی ویڈیو ہے یہ، تو مکمل سنا کریں۔ جو بھائی کمنٹ کرتے ہیں میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ امجد محمود بھائی ہیں ہمارے، وہ ہر ویڈیو کے نیچے کمنٹ کرتے ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ تھینک یو سو مچ امجد محمود۔ تو کافی بھائی بھی اور بھی ہیں جو کرتے ہیں کمنٹ۔ ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ دودھ کا مزاج کیا ہے؟ پہلا سوال۔ ہر جانور کے دودھ کا مزاج مختلف ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اونٹنی کے دودھ کا مزاج بھی وہی ہے، گائے کے دودھ کا مزاج بھی وہی ہے، بھینس کے دودھ کا مزاج بھی وہی ہے، بکری بھیڑ کے دودھ کا مزاج بھی وہی ہے۔ نہیں، ہر جانور کا مزاج مختلف ہے، یعنی اس کے گوشت کا مزاج اگر مختلف ہے تو اس کے دودھ کا مزاج بھی مختلف ہے۔ اگر ہم بات کریں اونٹنی کے دودھ کے مزاج کی تو اس کا جو دودھ ہے وہ گرم تر مزاج رکھتا ہے۔ گائے کا دودھ تر گرم مزاج رکھتا ہے۔ بھینس کا دودھ تر سرد مزاج ہے۔ بکری کا دودھ جو ہے وہ اس کی خوراک کے اوپر منحصر ہوتا ہے۔ مثلا اگر وہ پتے کھا رہی ہے تو اس کا مزاج اس کی غذا کے اوپر ہوگا، اس کی خوراک کے اوپر ہوگا۔ جیسی وہ غذا کھائے گی ویسا ہی اس کے دودھ کا مزاج بن جائے گا۔ اسی طرح بھیڑ کے دودھ کا مزاج بھی اسی طرح ہی ہے، جیسی غذا کھائے گی ویسا ہی اس کے دودھ کا مزاج ہے۔ آگے چلتے ہیں، اس کا صحیح استعمال کیا ہے؟ پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ دودھ کون سا استعمال کرنا چاہیے۔ تو دودھ ہمیں خالص استعمال کرنا چاہیے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں اس خالص چیز میں بھی ملاوٹ کر دی گئی ہے۔ لوگوں نے پانی ڈال دیا، کئی لوگوں نے اس میں سرف ملا دی، پاؤڈر ملا دیا، کئیوں نے کیا پتہ نہیں کیا کیا اس میں ملاوٹ کر کے پلائی جا رہے ہیں۔ لاہور میں کافی دفعہ چیکنگ کی گئی ہے تو دودھ تو نکلا ہی نہیں نا، دیکھنے میں دودھ ہوتا ہے اور پینے میں پتہ نہیں وہ کیا بن جاتا ہے۔ اور لاہوریوں کو، شہریوں کو خالص دودھ کی پہچان بھی نہیں ہوتی، وہ بیچارے پی لیتے ہیں۔ بہرحال خالص دودھ کا استعمال جو ہے وہی ہماری صحت کے لیے جو ہے نا وہ ضروری ہے، وہی ہماری صحت کو اچھا رکھ سکتا ہے، بہتر رکھ سکتا ہے۔ اگر ہم خالص دودھ نہیں پئیں گے تو وہ ہمارے خون کا حصہ نہیں بنے گا، وہ جزء بدن نہیں بنے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، الٹا نقصان ہے۔ خالص دودھ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لبناً خالصاً، خالص دودھ۔ علماء کرام اور حکماء کرام نے اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے اس آیت کی یہ کہا ہے کہ جو بھینس کے تھنوں سے، جو جانور کے تھنوں سے تازہ دودھ دویا جاتا ہے نا وہ خالص ہے۔ گرم دودھ اس کو پئیں گے وہ خالص، علماء کرام نے لکھا ہے اس کو۔ لیکن ہر بندے کے لیے ممکن بھی نہیں ہے، ہر بندے نے کوئی جانور رکھے بھی نہیں ہے، مویشی رکھے بھی نہیں ہے کہ وہ
نیچے سے دودھ پیے گا، تو اس کا حل کیا ہے؟ حکمائے کرام نے یہ لکھا ہے کہ جو لوگ نیچے سے دودھ نہیں پی سکتے دو کے، وہ ایسا کریں کہ وہ گرم دودھ پی لیں، 5 منٹ اس کو بوائل کریں اور گرم گرم اس کو پئیں، پھر یہ جزء بدن بنے گا۔ اس کو بھی خالص لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دودھ جو ہے وہ جزء بدن اس وقت بنتا ہے جب انسان کی صحت بھی تندرست ہو۔ یہ نہیں ہے کہ ہر بندے کے لیے دودھ ہے، دودھ ہر بندے کے لیے نہیں ہے۔ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ کن لوگوں نے دودھ نہیں پینا۔ آگے چلتے ہیں۔ ایک بھائی کا سوال تھا کہ مچھلی کے ساتھ دودھ کیا نہیں پینا چاہیے؟ تو ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں نہیں جی، 2 گھنٹے بعد پی لینا چاہیے۔ پیارے بھائیوں، پہلے یہ سمجھیں کہ غذا جو ہم کھاتے ہیں وہ 3 گھنٹے ہمارے معدے میں گزارتی ہے، 4 گھنٹے چھوٹی آنت میں گزرتی ہے اور 4 گھنٹے بڑی آنت میں رہتی ہے۔ یعنی 3 گھنٹے معدے میں ٹھہری، 4 گھنٹے چھوٹی آنت میں ٹھہری، 4 گھنٹے بڑی آنت میں ٹھہری، پھر 18 گھنٹے بنتے ہیں۔ خون جب بنتا ہے نا 18 گھنٹے لگتے ہیں خون کو بنتے ہوئے۔ تو ڈاکٹر کیسے کہہ سکتا ہے کہ 2 گھنٹے بعد آپ پی سکتے ہیں دودھ مچھلی کھا کے؟ مچھلی اور دودھ کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ جس دن آپ مچھلی کا استعمال کریں، دودھ کا آپ نے استعمال نہیں کرنا۔ دوسرے نمبر پہ یہ سٹرابری جو ہے، اس کا ملک شیک بنا کے لوگ بڑے شوق سے پیتے ہیں۔ دودھ کا استعمال ملک شیک بنا کے لوگ کرتے ہیں، اچھی بات ہے، کرنی چاہیے، لیکن جو سٹرابری کے اندر کیا جاتا ہے وہ بھی بہت نقصان دہ ہے ہماری صحت کے لیے۔ سٹرابری کا مزاج خشک سرد ہے، دہی کا مزاج خشک سرد ہوتا ہے۔ دہی آپ 2 چمچ بھی لگا دیں نا 3 کلو دودھ میں بھی، تو وہ صبح اٹھ کے وہ دہی میں تبدیل ہوئی ہوتی ہے، بیکٹیریا اس کو چینج کر دیتا ہے۔ اسی طرح آپ اگر سٹرابری کا ملک شیک پئیں گے تو آپ کے جسم میں جا کے یہ جاگ لگا دے گا، آپ کے معدے میں، آپ کے معدے کو تباہ کر دے گا۔ آپ نے کبھی بھی سٹرابری کا ملک شیک نہیں پینا۔ جوس پی سکتے ہیں، ملک شیک نہیں پینا اس کا، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ جن لوگوں کو ہوا بادی رہتی ہے، جسم ہر وقت پھلا پھلا رہتا ہے، پیٹ جو ہے گیس بنتی ہے، موشن لگتے ہیں، لوز موشن ہوتے ہیں، ان لوگوں کو بھی دودھ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں۔ جو شوگر کے مریض ہیں ان کے لیے بھی دودھ نہیں ہے، کیونکہ وہ اعصابی بلغمی مزاج رکھتے ہیں، ان کو دودھ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جو نزلہ زکام اور بلغمی مزاج لوگ ہیں ان کو یہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ دودھ ہر بندے کے لیے نہیں ہے۔ حکیم صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دودھ ایک مکمل غذا ہے۔ دودھ کو آپ غذا کھانے کے بعد استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک وقت میں کھانا کھایا ہے اور دوسرے وقت میں آپ دودھ کا استعمال کر رہے ہیں۔ دودھ کا جو صحیح استعمال ہے وہ صبح کا ناشتہ ہے، بہت اچھا ہے۔ آپ اگر صبح کا ناشتہ دودھ سے کرتے ہیں نا، یہ نہیں ہے کہ آپ روٹی بھی کھا رہے ہیں اس کے ساتھ دودھ کا استعمال کر رہے ہیں، نہیں، دودھ مکمل غذا ہے، آپ نے اس کو پانی کے طور پہ استعمال نہیں کرنا۔ آپ نے اس کو اگر استعمال کرنا ہے تو کھانے کے طور پہ بھی اور مشروبات کے طور پہ بھی آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اسی طرح میرے پیارے بھائیوں، اپنی صحت کا خیال رکھا کریں، اپنے مزاج کو معلوم کرنے کے بعد دودھ کا استعمال کریں۔ آپ جتنا دودھ ہضم کر سکتے ہیں اتنا پئیں، اپنی صحت سے زیادہ اپنی
ایک جو جسم کی کوالٹی ہے اس سے زیادہ نہیں پینا چاہیے آپ کو دودھ۔ آپ کا معدہ جتنا ہضم کر سکتا ہے آپ اتنا دودھ پئیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بس کہتے ہیں جی کھائی جاؤ پی جاؤ۔ لوگوں نے پتہ نہیں معدے کو کیا سمجھ رکھا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ 80% لوگ جو ہیں اس ٹائم معدے کی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ سوچا ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیا کھانا ہے، اور یہ بھی نہیں سوچا کہ یار ہم نے ابھی تو کھایا ہے تو کیا ہم نہیں کھانا چاہیے ہمیں۔ نہیں، وہ اگلا ہضم ہو گیا ہے کہ وہ معدے سے لگا پھرتا پڑا۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 18 گھنٹے لگتے ہیں خون بننے میں، اور 3 گھنٹے معدے میں، 4 گھنٹے چھوٹی آنت میں، 4 گھنٹے بڑی آنت میں۔ آپ اندازہ کریں کہ خوراک تو جسم کے اندر ہی رہتی ہے۔ دماغ نے فوری طور پہ آرڈر دینا ہے معدے کو کہ پہلی غذا کو فوری طور پہ نکال دے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ سنگ رہنی IBS کے مریض ہوتے ہیں۔ وہ جب ایک غذا کھاتے ہیں اس کے 5-10 منٹ بعد، گھنٹے بعد دوسری غذا کھا رہے ہیں، دماغ آرڈر دے رہا ہے۔ دماغ ہمارے پورے جسم کا ہیڈ ہے، وہ آرڈر دیتا ہے۔ اس نے کہا کہ پہلی جو غذا ہے نا اس کو فوری طور پہ باہر نکال دو۔ وہ کچی غذا باہر آ رہی ہے، وہ لوز موشن کی صورت میں آ رہی ہے۔ اسی طرح جو لوگ اپنی غذا کا خیال نہیں رکھتے، جو علاج بالغذا نہیں کرتے، وہ زیادہ تر بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، دودھ کو اگر آپ نے استعمال کرنا ہے تو خالی استعمال نہ کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم دودھ ہضم نہیں کر سکیں گے تو آپ دودھ میں دال چینی ایڈ کر لیں، اجوائن ایڈ کر لیں۔ دودھ کے اندر آپ کالی مرچ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، جو آپ کو یہ لگے کہ آپ کا معدہ جو ہے وہ ہضم کر لے، اور معدہ ہضم کر بھی لیتا ہے۔ اگر آپ یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں نا تھوڑی تھوڑی، اس میں دودھ کو آپ شربت بھی کر سکتے ہیں، مثلا میٹھا بھی کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو اپنے میزبان محمد زین مدنی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔